اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیغام قرآن کی طرف سے حاضر ہیں، سورۃ القصص کا تعارف پیش کریں گے۔ اس سورت میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیت 44 تا 47 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعات بیان فرما رہے تھے تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا شافی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیات 76 تا 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی، جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی۔ سورت کے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ یہ سورت مکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا تعارف سورۃ القصص کا۔ انشاءاللہ پھر نئی سورت کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔